22 رجب کو واقعہ معراج پیش آیا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے. پچھلے کئی جمعوں سے تو ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ انسانی حقوق پہ بات ہو رہی تھی، لیکن آج معراج کا دن، اس لیے دل میں آیا کہ اللہ کے نبی کے معراج کو بھی بیان کیا جائے. تو واقعہ طائف کے بعد، طائف کی وادی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے ہمارے نبی کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے اور جوتے مبارک خون سے بھر گئے اور زخموں سے چور، دردوں سے چور اللہ کے نبی طائف سے واپس مکہ تشریف لے کر گئے. جب ہمارے نبی مکہ میں پہنچے اور مکہ میں اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اللہ کے نبی تشریف فرما تھے. نبوت کا 12واں سال چل رہا ہے، نبوت کا 12واں سال چل رہا ہے اور اللہ کے نبی کی عمر 51 سال 8 مہینے اور 20 دن ہو چکی ہے. اللہ کے نبی کی عمر 51 سال 8 مہینے اور 20 دن ہو چکی ہے اور نبوت کا 12واں سال چل رہا ہے. اور اس وقت واقعہ معراج سے پہلے اللہ کے نبی کے اوپر صرف 2 نمازیں فرض تھیں، ایک فجر کی اور ایک مغرب کی، کہ دن کے شروع کی نماز اور دن کے آخر کی نماز. فجر اور مغرب یہ ہمارے نبی کے اوپر فرض تھی اور ہمارے نبی معمول کے مطابق مغرب کی نماز پڑھ کے آرام کرنے کے لیے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہے اور اللہ کے نبی لیٹ گئے، سونے کے لیے لیٹ گئے اور اللہ کے نبی کی آنکھ لگ گئی اور نیند آ گئی اور اللہ کے نبی سو گئے. جب اللہ کے نبی سو گئے تو ایک دم کمرے کی چھت پھٹی اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور بھی فرشتے بہت زیادہ اور اللہ کے نبی کے پاس. اب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو خادم بن کر اٹھایا اور اللہ کے نبی کے پاؤں مبارک کو ہلایا، پاؤں پکڑ کے اللہ کے نبی کے پاؤں کو ہلایا کہ اللہ کے نبی کو اٹھا رہے ہیں. اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی، اللہ کے نبی نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. اللہ کے نبی نے پھر اپنی آنکھیں بند کی اور سو گئے. کچھ دیر کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی کے پاؤں سے پکڑ کے ہلایا اور اللہ کے نبی اٹھ گئے. جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو ساتھ لیا اور بیت اللہ میں حتیم کے پاس آ گئے، حتیم کے پاس، اور وہاں اللہ کے نبی کا بائی پاس کیا گیا، دل کا آپریشن. جبرائیل علیہ السلام نے سینہ مبارک کھولا، پسلیاں کھولی، دل نکالا اور بہت بڑی سونے کی پلیٹ میں اللہ کے نبی کے دل کو رکھا گیا اور آب زمزم سے اللہ کے نبی کا دل کو دھویا. دل دھونے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کے دل میں ایمان، حکمت اور برکتیں، رحمتیں اور تجلیات الہی ساری چیزوں سے اللہ کے نبی کے دل کو بھر دیا. جب دل بھر گیا تو دوبارہ اللہ کے نبی کے دل کو اپنی جگہ پہ رکھا اور سینے مبارک کو سی دیا اور درست بالکل ٹھیک. جب یہ آپریشن کر چکے پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے کہ آج رات آپ کو معراج کروائی جائے، آج رات آپ کو سیر کروائی جائے، آج رات آپ کو سب سے پہلے بیت المقدس میں لے کر جائیں گے، مسجد اقصی میں لے کر جائیں گے، وہاں آپ انبیاء کی جماعت کروائیں گے، اس کے بعد آپ کو ہم آسمانوں کی سیر کروائیں گے، پھر سدرۃ المنتہا پر لے کے جائیں گے، پھر اللہ کے دربار میں آپ پیش ہوں گے، پھر اللہ کا آپ دیدار کریں گے. اللہ کا آج حکم ہے کہ میرے نبی کو آج معراج کرواؤ کہ میرا ملنے کو دل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میرا ملاقات کو دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے اپنے نبی سے ملاقات کروں. طائف میں بڑی مشقت برداشت کر کے آیا ہے کہ میرا نبی طائف میں بڑی چوٹیں کھا کے آیا ہے، بڑے زخم لے کر آیا ہے اور اپنا خون بہا کے آیا ہے. میرا دل کر رہا ہے اپنے نبی سے ملاقات کروں.
اللہ کے نبی کو یہ خوشخبری سنائی جبرائیل علیہ السلام نے. اب اللہ کے نبی سن کے خوش ہو گئے کہ آج اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. اب اللہ کے نبی کو سفر پہ لے کے جانے کے لیے جنت کی سواری کو لایا گیا اور اس سواری کا نام براق. وہ اللہ کے نبی کے سامنے آئے گی. سفید رنگ کی سواری, سفید رنگ, براق کا رنگ سفید رنگ. اور جو ہمارا گدھا ہے اس گدھے سے کچھ بڑا تھا اور جو خچر ہوتا ہے اس خچر سے کچھ چھوٹا تھا. درمیانے قد کا براق اللہ کے نبی کی سواری لائی گئی. اور تیز رفتار براق اتنا تھا کہ جہاں اس کی پہلی نظر جا کے ٹکتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا تھا کہ پلک جھپکنے میں وہ سینکڑوں میل کا سفر طے کر لیتا تھا. پلک جھپکنے, اتنا تیز رفتار. اور جنت سے لایا گیا. اس براق پر زین بیٹھنے کے لیے پہلے سے کسی ہوئی تھی اور اس براق پر لگام پہلے سے بندھی ہوئی تھی, جیسے بالکل تیار سواری لا کے کھڑی کی گئی ہو کہ یا رسول اللہ اب صرف آپ نے بیٹھنا ہے. زین کسنے کا انتظار نہیں کرنا, سواری کے لیے نکیل اور رسی باندھنے کا انتظار نہیں, سب تیار ہے, آپ نے صرف بیٹھنا ہے اور سفر شروع. اب اللہ کے نبی اس براق پر بیٹھے. جیسے ہی اللہ کے نبی براق پر بیٹھے تو وہ براق وہ اچھلنے لگا, مستیاں کرنے لگا, شوخی کرنے لگا. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ براق مجھے کیا ہوا ہے, مجھے کیا ہوا ہے؟ کہ براق آج تک تیری کمر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محترم اور مکرم اور پاکیزہ ہستی سوار نہیں ہوئی ہے. سب سے زیادہ مکرم, محترم اور پاکیزہ ہستی آج تیرے اوپر سوار ہو رہی ہے. تجھے کیا ہوا, تو مستیاں کیوں کر رہا ہے؟ جب براق نے یہ سنا تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا. اتنی بڑی ہستی مجھ پہ بیٹھ رہی ہے اور میں شوخیاں کر رہا ہوں. اللہ کے نبی اس پر بیٹھے اور جب اللہ کے نبی بیٹھ گئے تو اس براق کی لگام کو میکائیل علیہ السلام نے پکڑا اور اس براق کے رکاب کو جبرائیل علیہ السلام نے پکڑا اور اس شان سے اللہ کے نبی کا سفر شروع ہوا. اللہ کے نبی کا سفر شروع ہوا کہ میکائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے ساتھ ہے, جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے ساتھ ہے اور سفر شروع ہے. اور سفر شروع. کراچی جائے نا, کراچی جاؤ نا, کراچی پہلی دفعہ جو آدمی جائے تو جو ساتھ والا ہوتا ہے وہ جگہ جگہ پہ سٹاپ پہ بتا رہا ہوتا ہے, لو بھی اب صحیح والا آ گیا, لو بھی اب کھانے والا آ گیا, لو بھی اب ملتان آ گیا, لو بھی اب یہ سکھر آ گیا, حیدرآباد آ گیا, روڑی آ گئی, روڑی میں کھجور کے باغات بہت زیادہ ہیں. جو مشہور چیزیں وہ بتاتا جاتا ہے, راستے میں بتاتا جاتا ہے, کیوں وہ پہلی دفعہ جا رہا ہے, اس کو تو نہیں پتا نا. روڑی کی کھجور بہت مشہور ہے, یہاں پہ سب ریگستان ہے, یہاں پہ گھر کچے ہوتے ہیں, یہاں پہ کھجوروں کے درخت بہت زیادہ ہوتے ہیں, کھجوروں کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے. حیدرآباد کی ربڑی بڑی مشہور ہے, وہ بتاتا جاتا ہے جو بھی چیزیں. اب روڈی سے 2 سڑکیں نکلتی ہیں, کوئٹہ کی طرف چلی جاتی ہے, کراچی کی طرف چلی جاتی ہے, وہ بتاتا جاتا ہے. اب اللہ کے نبی سفر کر رہے ہیں, بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام راستے میں اللہ کے نبی کو بتاتے جا رہے ہیں. اب سفر چل رہا ہے, اللہ کے نبی چلتے جا رہے ہیں کہ راستے میں کھجوروں والا زمین, کھجوریں بہت زیادہ تھی اس زمین پر, کھجوروں کے درخت بہت زیادہ تھے. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اتر کے 2 رکعت نماز پڑھے. اللہ کے نبی اترے, 2 رکعت نماز پڑھی اور چل دیے. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تو نہیں معلوم. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ یثرب تھا, یہ مدینہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے, یہ مدینہ تھا. پھر اللہ کے نبی آگے چلے, ایک اور جگہ پہ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اتر کے نماز پڑھے. اللہ کے نبی اترے, 2 رکعت نماز پڑھی اور چل دیے. جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے یہ کون سی جگہ تھی؟ جبرائیل مجھے تو نہیں پتا. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے. یہ وادی سینہ ہے, یہ شجرہ موسیٰ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے. آگے چلے, آگے سفید رنگ کی زمین آئی. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اتر کے نماز پڑھے.
اللہ کے نبی نے اتر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر چل دیے. جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے یہ کون سی جگہ تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے تو نہیں پتا. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدین تھا، یہ مدین تھا جہاں شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے. پھر آگے چلے ایک اور جگہ پہ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں اتر کے نماز پڑھیں. اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور چل دیے. جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے یہ کون سی جگہ تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں مجھے تو نہیں معلوم. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ بیت اللحم تھا کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. سفر چل رہا ہے، سفر چل رہا ہے اور راستے میں اللہ کے نبی کو ہر چیز کا پتہ چلتا جا رہا ہے، پتہ چلتا جا رہا ہے کہ سفر میں راستے میں چلے جا رہے تھے کہ ایک بڑھیا اس نے اللہ کے نبی کو آواز دی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی آواز دی جبرائیل علیہ السلام نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ اس بڑھیا کی طرف توجہ نہیں کریں، اس کو چھوڑ دیں اور چلتے جائیں. تھوڑا سا آگے گئے ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا تھا، اس نے اللہ کے نبی کو آواز دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل علیہ السلام نے فوراً کہا یا رسول اللہ توجہ نہیں کرنی، چلتے جائیں. آگے گئے تو ایک جماعت کھڑی ہوئی تھی، ایک جماعت، اور اس جماعت نے اللہ کے نبی کو ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر. ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے سلام کا جواب دو. اللہ کے نبی نے جواب دیا. جب وہاں سے چلے تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو پہلے ایک بڑی عورت ملی تھی جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی وہ دنیا تھی، اور دنیا کی عمر بس اتنی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی عمر ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے. اتنی سی رہ گئی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ خود فرما رہے ہر چیز کو فنا ہونے والی ہے، صرف ایک تیرے رب کا نام باقی رہے گا. کہ یا رسول اللہ وہ بڑھیا دنیا تھی اور دنیا کی عمر صرف اتنی سی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی عمر تھی. اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اور وہ جو بوڑھا شخص آپ کو ملا تھا وہ شیطان تھا اور وہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا. اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اور یہ جو جماعت جنہوں نے آپ کو سلام کیا یہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تھے. انہوں نے آپ کو سلام کیا. اب اللہ کے نبی سفر کر رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. راستے میں اللہ کے نبی کا ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ کو اور اپنے چہرے کو اور سینے کو نوچ رہے تھے کہ نوچنے کی وجہ سے بوٹیاں بھی باہر آ رہی تھیں، خون بھی باہر آ رہا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کی عزت کو پامال کیا کرتے تھے. جو آ جائے اس کے سامنے غیبت ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے. جیسے ہی وہ سامنے آ جائے یہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو بہت اچھا ہے. غیبت ہے. قیامت کے دن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے ناخن تانبے کے ہوں گے اور اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو اس طرح نوچیں گے کہ ان کی بوٹیاں بھی نکل رہی ہوں گی اور خون بھی نکل رہا ہوگا. ان کو اس طرح عذاب دیا جائے گا. اللہ کے نبی آگے چلے تو آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو دن کے شروع میں زمین میں بیج ڈالتی ہے اور شام کو ان کی فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے اور وہ شام کو اپنی فصل کاٹ لیتے ہیں اور جیسے وہ اپنی فصل کاٹ کے فارغ ہوتے ہیں دوسری فصل پھر تیار ہو جاتی ہے. جب وہ اس کو کاٹتے ہیں تیسری فصل پھر تیار ہو جاتی ہے. کہ وہ کاٹتے جاتے ہیں ان کی فصل تیار ہو جاتی ہے، کاٹتے جاتے ہیں ان کی فصل تیار ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کیا کرتے تھے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے. اب آگے چلے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں معراج کے سفر میں جس فرشتوں کی جماعت سے میری ملاقات ہوئی ہے ہر فرشتے نے مجھے اس بات کی تاکید کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حجامہ ضرور کروائیں. حجامہ کی تاکید کی ہے.
ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی بیماریوں کا علاج حجامے کے ذریعے کروایا کرو، حجامہ کے ذریعے کروایا کرو۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو فرشتہ مجھے راستے میں ملتا گیا یہ تاکید کرتا گیا کہ یا رسول اللہ حجامہ ضرور کروائیں، حجامہ ضرور کروائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں آگے چلا، میں آگے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ایسی قوم ہے کہ ان کے لوگ وہ لیٹے ہوئے ہیں اور ایک فرشتہ بہت بڑا پتھر اٹھا کے ان کے چہرے پہ مارتا ہے، اس پتھر کی وجہ سے ان کا چہرہ ختم ہو جاتا ہے، ان کے چہرے کا فالودہ بن جاتا ہے اور وہ پتھر دور جا کے گرتا ہے۔ وہ فرشتہ پتھر اٹھا کے دوبارہ لے کے آتا ہے، اتنی دیر میں ان کا چہرہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ پھر پتھر مارتا ہے کہ ان کا چہرہ ختم ہو جاتا ہے، پتھر دور جا کے گرتا ہے، وہ واپس لے کر آتا ہے تو ان کا چہرہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس طرح ان کو مسلسل عذاب ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، جو نماز کے اوپر دکان کو ترجیح دیتے تھے کہ میری دکان کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم تو نہیں ہے، جو مہمان کو آنے کو ترجیح دیتے تھے اور مہمان کی وجہ سے نماز چھوڑ دیا کرتے تھے، گھر کے کام کی وجہ سے نماز چھوڑ دیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن کفار مسلمان کو جہنم میں تانا دیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ تم تو کلمہ پڑھنے والے تھے، تم تو کلمہ پڑھنے والے تھے، تم تو اللہ کو ماننے والے تھے، تم تو اللہ کے نبی کو ماننے والے تھے، تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ان کے سر کچلے جا رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بھائی نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، کسی بھی حال میں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی، سب سے پہلی پوچھ یہ نہیں ہوگی کہ کتنے گھر بنائے تو نے، کتنا زبردست گھر بنایا تو نے، کتنی گاڑیاں رکھی، کتنے موبائل استعمال کیے، کتنے کپڑے تو نے بدلے، کتنے اچھے اچھے سوٹ تو نے پہنے۔ سوال نہیں ہوگا، سب سے پہلا سوال کہ تو نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی۔ بازار بھرے میں ہیں مسجدیں خالی، بازار بھرے میں ہیں مسجدیں خالی ہیں۔ میرے بھائیو اللہ کے گھر بھرنے سے برکتیں آتی ہیں، اللہ کے گھر بھرنے سے رحمتیں آتی ہیں، اللہ کے گھر بھرنے سے اللہ تعالیٰ بیماریوں سے دور کرتا ہے، اللہ قرضوں سے نجات دیتا ہے، اللہ پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آگے چلے اللہ کے نبی، آگے چلے تو ایسی قوم پر گزر ہوا کہ ان کی شرمگاہ کے آگے اور پیچھے صرف چھوٹے چھوٹے کپڑے لپٹے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی شرمگاہ صرف چھپی ہوئی تھی، بس باقی پورا جسم ان کا ننگا تھا، برہنہ تھے۔ جس طرح بیل چرتا ہے، گھاس کھاتا ہے، پٹھے کھاتا ہے، اس طرح وہ چر رہے تھے۔ بیل تو گھاس کھاتا ہے اور پٹھے کھاتا ہے، اور وہ لوگ کیا کھا رہے تھے؟ وہ جہنم کے کانٹے اور پتھر کھا رہے تھے، جہنم کے کانٹے اور پتھر کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ میری اپنی محنت کی کمائی ہے، میں زکوٰۃ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا تھا نا کہ موسیٰ اس مال میں اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا کر، کہ یہ مال تجھے اللہ نے دیا ہے۔ قارون کیا کہتا تھا؟ اللہ نے کہاں سے دیا؟ یہ تو میری اپنی محنت ہے، یہ تو میری اپنی محنت ہے۔ آج ہمارے بھی یہ الفاظ ہیں، یہ تو میں نہ ہوتا تو کاروبار کیسے چلتا، میں نہ ہوتا تو گھر کیسے چلتا، میں نہ ہوتا ان کو کون تنخواہیں دیتا، میں نہ ہوتا تو یہ فیکٹری بند ہو جاتی۔ یہ الفاظ ہمارے چل رہے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ کا دیا ہوا ہے زکوٰۃ دو، اللہ کا دیا ہوا ہے زکوٰۃ دو۔ کون ہے جو پیدا ہوتے ساتھ ہی پیسے لے کر آیا ہو؟ کون ہے جو ماں کے پیٹ سے نکلا اور چک اس کے ہاتھ میں ہو؟ کوئی خالی ہاتھ آتے ہیں اور خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، زکوٰۃ دیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، کہ زکوٰۃ دینے سے مال کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، زکوٰۃ دینے سے آدمی خوش و خرم رہتا ہے، اللہ زندگی کو پرسکون کر دیتا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے ما ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، کہ خشکی اور تری میں جتنا بھی فساد ہے یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ قیامت کے دن کیا ہو رہا ہے کہ بیل کی طرح وہ چر رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں؟ جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں اور جہنم کے کانٹے کھا رہے ہیں۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے نبی آگے چلے، اللہ کے نبی آگے چلے اور ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جن کے سامنے ہنڈیا میں سالن ہے، ایک ہنڈیا ایسی ہے کہ جس میں تازہ گوشت پکا ہوا ہے اور ایک ہنڈیا ایسی ہے جس میں کچا اور سڑا ہوا گوشت ہے، اور وہ قوم کچا اور سڑا ہوا گوشت کھا رہی ہے، تازہ اور فریش گوشت اس کو نہیں کھا رہی، کچا اور سڑا ہوا گوشت کھا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نکاح میں اللہ نے حلال بیوی دی تھی، پاکیزہ بیوی دی تھی، پھر بھی وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بدکار اور فاسقہ عورتوں کے ساتھ رات گزارتے تھے، یہ زنا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو بیویاں دی تھی، اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے تھے اور کام والی کے ساتھ کام کرتے تھے، بدکار عورتوں کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے، شراب پیتے تھے اور بدکار عورتوں کے ساتھ یہ زنا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن سڑا ہوا گوشت کھائیں گے اور کچا گوشت کھائیں گے۔ اللہ کے نبی آگے چلے، اللہ کے نبی آگے چلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کے پاس لکڑی کا بہت بڑا گٹھل پڑا ہوا ہے، بہت بڑا، اور وہ اٹھاتا ہے اس سے اٹھتا نہیں اور گر جاتا ہے، وہ پھر اٹھاتا ہے نہیں اٹھتا، اتنا بھاری گٹھل، لیکن پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ لکڑیاں لا رہا ہے اور جمع کیے جا رہا ہے، لکڑیاں لا رہا ہے اور جمع کیے جا رہا ہے، وہ پہلا نہیں اٹھ رہا، اس میں اور جمع کیا جا رہا ہے، اس میں اور جمع کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کے قرضے تھے، اس نے قرضے ادا نہیں کیے اور قرضہ لے رہا ہے، اور قرضے لے رہا ہے، اپنے اوپر بوجھ بنا رہا ہے۔ اس کے پاس لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی، اس نے لوگوں کی امانتیں واپس نہیں کی اور دوسروں کی امانتیں پکڑ پکڑ کے اپنے پاس رکھ رہا ہے، اس کے پاس واپس کرنے کی طاقت نہیں ہے، پھر بھی لیے جا رہا ہے، پھر بھی لیے جا رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو قرض ادا نہ کرے اور قرض مانگتا رہے، ایک سے 500 لیا وہ ادا نہیں کیا، دوسرے سے 1000 لے رہا ہے، تیسرے سے 3000 لے رہا ہے، چوتھے سے 5000 لے رہا ہے، پہلے ادا نہیں کر رہا۔ قیامت کے دن اتنا بڑا گٹھل اس کو دیا جائے گا جو اس سے اٹھایا نہیں جائے گا، جو اس سے اٹھایا نہیں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اٹھا کہ تیرے لیے یہی عذاب ہے، تیرے لیے یہی عذاب ہے۔ اللہ کے نبی آگے چلے، اللہ کے نبی آگے چلے اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک لکڑی ہے، ایک لکڑی راستے میں لگی ہوئی ہے، راستے میں، اور اس لکڑی کے پاس سے جو بھی شخص گزرتا تھا وہ لکڑی اس شخص کو پھاڑ کے رکھ دیتی تھی، اس شخص کو پھاڑ کے رکھ دیتی تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ پھٹ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو گھات لگا کے راستے میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور ہر آنے والے پر ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، ہر آنے والے پر ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، ہر آنے والے کو لوٹ لیا کرتے تھے، ہر آنے والے کو لوٹ لیا کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن ایک لکڑی سے ان کو پھاڑ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی آگے چلے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زبانیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، زبان اور ہونٹ جب کٹ جاتی ہے پھر دوبارہ نئی سرے سے بن جاتی ہے، پھر کٹتی ہے پھر نئی سرے سے بن جاتی ہے، پھر کٹتی ہے پھر نئی سرے سے بن جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں جو دوسروں کو تو اچھی نصیحتیں کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، وہ خطباء ہیں۔ یہ معراج کا سفر اللہ کے نبی کا چل رہا ہے، انشاءاللہ باقی پھر اگلے جمعے اللہ عمل میں توفیق عطا فرمائے۔ سنت